السلام علیکم گائز، یو واچنگ پرین بط النازش، اور ہمارا جو لیکچر کا سیریز چل رہا ہے جنڈر اسٹڈیز کا، اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے وومن ان لا۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرائے دیتے ہیں۔ بینگ ان اسلامک کنٹری، پاکستان فالوز آل دا لاس آف اسلام۔ پاکستان از اے مسلم کنٹری، اس میں پاکستان جو ہے نا اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، اور اس میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب کے سب اسلام کو مد نگاہ رکھ کر بنائے گئے ہیں۔ سو اسلام ہیز انشورڈ وومن امپاورمنٹ بائی گیونگ them their rights، اور اسلام نے ہمیشہ عورت کے حقوق کی بات ہی، وہ پہلا مذہب ہے دنیا میں جس نے سب سے پہلے عورت کو اس کا حق دیا اور عورت کے بارے میں بولا۔ اور عورت کو حقوق دے کر اسے امپاور کرنے کی بات کرتا ہے اسلام۔ سو لاس ریگارڈنگ وومن آر ڈیوائزڈ بوتھ بائی اسلام ایز ویل ایز ایٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اس لیے جو عورت کے لیے قوانین جو ہے بنائے گئے ہیں، اسلام میں بھی اس کے حقوق ہیں، اور پاکستانی قانون میں بھی عورت کو اس کا حق دینے کی بات کی گئی ہے۔ سو ایشوز لائز ان دا امپلیمنٹیشن آف دیس لاس، لیکن بہت سارے ایشوز پائے جاتے ہیں اس کے امپلیمنٹیشن میں، یعنی کہ ان لاس کو امپلیفائی کرنے میں، اس کو لاگو کرنے میں پھر مسائل پائے جاتے ہیں۔ یہ قوانین صحیح سے لاگو نہ ہونے کی وجہ سے جو وومن ہے وہ پاکستان میں سفر ہو رہی ہے۔ لیگل اسٹیٹس آف وومن ان پاکستان، ہم بات کریں پاکستان کے لا کے مطابق عورت کو پاکستان میں کس طرح کے حقوق دیے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر فرسٹ بات کرتے ہیں جی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیز، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بات کی گئی ہے کہ دیر شل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس، کسی بھی جنس کے فرق کی وجہ سے کسی طرح کا تفرقہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ Steps will be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life۔ مختلف جو ہے نا اقدام اٹھانے چاہیے کہ پاکستان میں عورت کو قومی زندگی میں تمام قسم کے مختلف اداروں میں کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ دا اسٹیٹ ول پروٹیکٹ دا میرج فیملی مدر اینڈ دا چائلڈ، اور یہ جو ملک ہے وہ جو ہے کسی بھی شہری کے فیملی کو، اس کی شادی کو، اس کی ماں کو اور بچے کی حفاظت کرنے کا جو ہے نا ضامن قرار پاتا ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے کہ بھئی صرف اور صرف جنڈر کے وجہ سے، جنس کے وجہ سے تفرقہ اور ڈسکریمنیشن ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لاز وچ پروٹیکٹ رائٹس اینڈ سیفٹی آف وومن، ہم ان قوانین کی بات کریں گے جو پاکستان میں بنائے گئے ہیں، اور ان قوانین کی مدد سے جو ہے عورت کو اس کا حقوق دلائے گئے ہیں اور اس کا حقوق کی حفاظت کی گئی ہے۔ نمبر فرسٹ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل 2009 میں گھریلو جو عورت پر تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف بل بنایا گیا ہے۔ نمبر 2 ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2010، اور پاکستان میں جو تیزاب پھینکنے کا جو رجحان ہے عورتوں پر وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کے خلاف بھی ایک قانون بنایا گیا، ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2010 میں۔ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ان ورک پلیس ایٹ 2010، اور اسی طرح سے جہاں عورت کام کرتی ہے مختلف اداروں میں، وہاں پر اگر عورت کو ہراس کیا جا رہا ہے، خوف ہراس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی جو ہے قانون بنایا گیا، 2010 میں ایک بل پاس کیا گیا۔ اور فورتھ دیکھیں پریونشن آف اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ 2011، اور عورت کے خلاف جتنے بھی پریکٹسز ہوتے ہیں ان کی حفاظتی اقدامات کے لیے 2011 میں ایک بل پاس کیا گیا۔ وومن ان ڈسٹریس اینڈ ڈیٹینشن فنڈ 2011، اور عورت کے لیے خاص قسم کا فنڈ متعارف کروایا گیا 2011 میں۔ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن بل بنایا گیا 2012 میں، اگین دوبارہ ایک سے۔ تو اس طرح سے مختلف قوانین پاکستان میں آئے روز دکھائی دیے ہیں مختلف ایجز میں۔ 2009 کے بعد یک کے بعد دیگرے مختلف قوانین انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں، بلز انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں۔
اس کے علاوہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ایکٹ 2012 بنایا گیا، ڈوری اینڈ برائڈل گفٹس ایکٹ بنایا گیا ہے، جس میں عورت کو جہیز کی وجہ سے، آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بری طرح سے عورت پس رہی ہے اس سے جہیز کی وجہ سے، غریبوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ہزاروں مسائل پیش آتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل کو کم کرنے کے لیے ایکٹ بنایا گیا۔ وومن ایگریکلچرل بل 2019 بنایا گیا، اور اسی طرح فیملی لاس میں دے انکلوڈ ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 امینڈڈ ان 1961۔ یہ جو ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ تھا، جو کہ 1939 میں بنایا گیا تھا، وہ امینڈ کیا گیا تھا، یہ 1939 میں بنایا گیا تھا، اور یہ 1961 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں۔ سو دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ان ہندو میرج لاز ان پاکستان، دے آل پروٹیکٹ دا فیملی رائٹس آف وومن ان پاکستان۔ یہ تمام بلز جو ہیں عورت کے بارے میں ہیں، اور عورت کو کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں، جو کہ پاکستان میں یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیریٹنس رائٹس ہیں، جو وراثت میں حقوق ہیں عورت کے، اس بارے میں بھی ایک جو ہے نا آرڈیننسز موجود ہیں۔ Laws hindering women's development in Pakistan. Laws against sexual crimes against women heavily favors men. The Zina ordinance confuses rape with adultery. یہ جو ہے نا کچھ قوانین ہیں جو عورت کے خلاف کہیں تو غلط نہ ہوگا، پاکستان میں موجود ہے، جس وجہ سے عورت سفر ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے آپ کے پاس آتا ہے لاس اگینسٹ سیکچول کرائمس اگینسٹ وومن۔ جتنے سیکچول کرائمس ہیں اس میں یہ قوانین اس طرح بنائے گئے ہیں کہ جس وجہ سے زنا آرڈیننس کنفیوز کرتا ہے ریپ ود ایڈلٹری، اس کے بالغ ہونے نہ ہونے یا اس کے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے بیچ میں جو ہے پستا ہوا جو ایک آرڈیننس ہے، تو جس سے کافی مشکل ہوتا ہے اور پیش آتی ہے عورت کو کہ وہ یہ ظاہر کر سکے کہ اس کے ساتھ زنا ہوا تھا، ریپ ہوا تھا کہ نہیں۔ Laws of Evidence 1984 states that the value of women's testimony should be considered only half of a man's even in criminal matters۔ اس کے علاوہ 1984 کے جو Laws of Evidence ہیں جس میں ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا عورت کو کم ویلیو دی گئی ہے کہ وہ ایز اے گواہ جو ہے، اور مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے، یعنی کہ اگر دو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر عورت ہو اور مرد ہو تو صرف ایک ہی گواہ کافی ہوتا ہے۔ اس طرح کی وجہ سے کنفیوژن بڑھی ہے۔ سو دیر از ڈسکرپینسی ان دا منیمم ایج آف میرج فار دی گرلس ایٹ 16 اینڈ فار بوائز ایٹ 18۔ اور پاکستان میں مردوں کے لیے شادی کی جو عمر معین ہے وہ 18 ہے، اور عورتوں کے لیے 16 ہے۔ سو ڈائیورس اینڈ پوسٹ ڈائیورس ایشوز بھی جو ہے نا ہنڈری لاس ہے پاکستان میں، جو طلاق اور اس کے طلاق کے بعد کے جو معاملات آتے ہیں وہ عورت کے لیے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لاس اگینسٹ ڈسکس ہو گیا، سوری۔ سو کنکلوڈ کرتے ہیں جی، کنکلوژن میں دیر آر لاس فار وومن بٹ دیر از لیک آف اویئرنیس امنگ وومن ریگارڈنگ دیس لاس۔ قوانین تو آلریڈی موجود ہیں، لیکن عورتوں میں اتنا شعور نہیں کہ ان قوانین کا صحیح استعمال کر پائیں، ایک مسئلہ یہ ہے۔ سیکنڈلی دیر آر سم لاس لائک زنا آرڈیننس شوڈ بی امینڈڈ ٹو سو دیٹ وومن کین پروو دیم سیلوز ایز انوسینٹ۔ زنا آرڈیننس کو مزید امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ایڈلٹری کے ساتھ جو ہے مکس کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات آتی ہیں عورت کو، تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے سیکچول ہراسمنٹ ہوئی تھی یا نہیں، تو یہ کافی مشکلات پڑ رہی ہیں اس سے۔ سو لیگل امپاورمنٹ آف وومن شوڈ بی انشورڈ، اور اسی طرح سے قوانین ایسے بنائے جائیں کہ جس سے عورت کو مختلف حقوق دیے جائیں اور اس کو معاشرے میں ایک مضبوط شہری کے طور پر جو ہے آگے لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی اینڈ میڈیا شوڈ پلے دیئر رول ان ٹیچنگ وومن اباؤٹ دیئر رائٹس، اور اس طرح سے سول سوسائٹی ہے یا میڈیا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ عورت کے حقوق کے بارے میں بات کرنی چاہیے، تاکہ اس کے کردار کے بارے میں کہ معاشرے میں کیا اہم کردار وہ ادا کر رہی ہیں، تاکہ وہ دن بدن جو ہے بہتری آ سکے اور عورت کے جو قوانین بنے ہیں اس کا وہ صحیح استعمال کر پائے شعور کی وجہ سے۔ تھینکس فار واچنگ گائز، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔ اسی طرح کے ویڈیوز آپ کو اسی چینل میں ملیں گے۔ آپ کی جنرل اسٹڈیز کی تمام سیریز ڈسکس ہو چکی ہے، عنقریب
ہم لاسٹ ٹاپکس میں پہنچے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ دوسرے ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ کو آگے لے کے چلیں گے. تھینکس فار واچنگ.